آج یاد رکھنا دنیا ساری جس ظلم کے اندر پس رہی ہے لیکن ان کے اندر ایک امید کی کرن موجود ہے. اللہ کی قسم فلسطین میں جبر و ظلم ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، جانے کب تک چلے گا. تمہیں اور مجھے وہاں آج تک نہ کوئی مرد نہ عورت، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ، کوئی بھی نہیں ملا ہے جس نے وہاں کے جہادی اور مجاہدوں پہ اعتراض کیا ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا خون گرا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہوئے ہیں. صرف اس کی ایک وجہ ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے حریت رکھی ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے. وہ خدا رسول کو جانتے ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ غرض نہیں ہے، ان کو ظاہر کے ساتھ غرض نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک فلسطینی خط لکھتا ہے، کہتے ہیں مجاہدوں اگر تمہاری جوتیاں بچ جائیں اور بدلے میں میرا گھر بار گر کے تباہ ہو جائے، مجھے تمہاری جوتیاں بچ جانے کا فخر ہے، گھر گر جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ قوم ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، جس نے قرآن کو عظمت دی ہے، جنہوں نے خود بھی پڑھا، اپنی اولاد کو بھی پڑھایا. ہمارے معاشرے میں ہر جائے اندھا نابینا اپنے آپ کو کیا کہتا ہے جی علماء کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں. میں نے ان جاہلوں کو کہا جاہلو اگر یہ بات کہنے کی ہوتی عرب کے عوام اپنے علماء کو کہتے، عرب کے عوام اپنے ائمہ و مساجد کو کہتے، اپنے ممبر پر بیٹھنے والوں کو کہتے، کیونکہ ان کی زبان مستقل عربی ہے، عربی والا قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے. لیکن آج تک کسی عربی ملک کے کسی فرد مرد یا عورت نے اپنے کسی عالم کو نہیں کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ عربی ہمیں ضرور آتی ہے، لیکن جو علم اللہ نے ہمارے علماء کو دیا ہے یہ انہی کے پاس ہے. ہم اس کے اندر کوئی دسترس نہیں رکھتے ہیں. لیکن جب انسان جاہل ہو، جہالت کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ نے مثنوی میں لکھا کہ چوہا گر گیا شراب کے ٹین کے اندر اور اس کے اندر 2-4 قطرے چلے گئے، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، کسی طرح سے باہر نکلا، نشہ زوروں پہ تھا، دم کھڑی کر کے کہتا ہے بلی کہاں ہے. اتنے میں بلی نے میاؤں کی آواز نکالی، دوبارہ دھڑم کر کے شراب کے ٹکڑے کے اندر گر گیا. جب دانشوروں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ علم اور عمر کے اندر قلم اور زور دماغ خرابی دکھاتے ہیں، پھر اچانک اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، پھر وہ چوہا دوبارہ ٹیم کے اندر گرتا ہے. میں نے ایک جگہ تقریر کی، وہاں ذرا سخت موقف اختیار کیا. تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا مولانا آپ کے نظریات سے بھی اتفاق ہے، آپ کی باتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن تمہارے لہجے میں سختی کیوں ہے؟ تم سختی کیوں کرتے ہو؟ سختی سے بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھا، ایک بات اور مجھے بتاؤ، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں سائنس ٹیچر ہوں، میں جناب اسکول کے اندر پڑھاتا ہوں. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر پڑھے لکھے ہو تو تم نے کیا کبھی جانور بھی چرائے ہیں؟ میں نے کہنے لگا ہاں، میں نے اپنی بھینس رکھی ہوئی ہے، میں اس بھینس کو بعد میں چھٹی کے ٹائم کھولتا بھی ہو، چراتا بھی ہو. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دو، جب تم بھینس کے ساتھ چلتے ہو، جب تمہاری بھینس کسی کے کھیت میں منہ مارتی ہے، تم اس کو موڑتے کیسے ہو؟ تو چپ ہو گیا، کہتا مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں. جب تمہاری بھینس کسی کے کھیت میں جاتی ہوگی تو میں نے کہا چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو بھینس کو آپ ہاتھ پھیرتے ہوں گے اور کہتے ہیں ایکسکیوز می مائی ڈارلنگ ذرا پیچھے ہٹ. کیسے موڑتے؟ کہتے میں تو اس کو مارتا ہوں اور چھوڑا جی اور تینوں کسائی لے جاؤں اور ایسی تیسے. میں نے کہا جب میں بھی کسی ایسے سارڈ کو دیکھتا ہوں تو اس کو ایسے موڑتا ہوں، اس کو ایسے موڑتا ہوں، اور جو انسان کا بچہ ہوتا ہے اس کو میں صحیح لہجے سے موڑتا ہوں. یہ بات یاد رکھو. اس لیے یاد رکھیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک کمی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے اور خاص کر ہمارے اندر سے ایمانی حیا و غیرت نکلتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصلحت اس چیز کا نام ہے. بزدلی کو ہم نے مصلحت بنایا کہ جی ذرا مصلحت سے بات کریں، جی مصلحت سے ایسے نہ ہو جائے، ذرا فلانا ناراض نہ ہو جائے. وہ راضی کب ہے پہلے ہم سے؟ اس کی رضاعت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ایمانی غیرت اور جذبہ ایسی چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتا ہے.